ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں جو یہاں سے اب زیادہ دور نہیں ہے، صرف ایک دریا رستے میں ہے۔ میں نے کہا تمہارا خیال میں بدروحوں کو ہمارا پتہ نہیں چلا ہوگا؟ شکالا بولا تم آسیبی عورت کے بال لے کر آئے تھے، یہ تم نے ایک ناممکن بات کو ممکن کر دکھایا تھا۔ یہ سب آسیبی عورت کے بال کی راکھ کا طلسم ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے فرار ہونے کا اس وقت تک کسی کو علم نہیں ہو سکا، جب تک کوئی بدروح میری کوٹری میں نہیں آتی۔ مجھے اطمینان ضرور ہو گیا تھا، لیکن ایک خطرے کا احساس ضرور تھا کہ نتالیہ بڑی زبردست طلسمی طاقت رکھتی ہے، لیکن چونکہ ابھی تک اس نے مجھ پر کوئی جوابی حملہ نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے کچھ تسلی بھی ہو رہی تھی کہ شکالا درست کہتا ہے۔ نتالیہ کے بالوں کی راکھ نے ہمیں ابھی تک نتالیہ اور اس کی بدروحوں کے اثرات سے بچایا ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک دوڑتے رہے، ایک بہت بڑا میدان عبور کیا، ایک وادی میں سے اندھی کی طرح گزر گئے، آگے دوسرا دریا آ گیا۔ شکالا نے دوڑتے دوڑتے کہا دریا میں میرے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور دریا کی سطح پر دوسرے کنارے کی طرف کسی تیز لہر سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ دوڑنے لگے۔ 2 منٹ میں ہم نے وہ دریا بھی عبور کر لیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک اونچا نیچا پتھریلا میدان تھا۔ ہم دوڑتے چلے گئے اور یہ میدان بھی پار کر گئے۔ اس میدان کے دوسری طرف ایک جنگل آ گیا۔ یہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ ہم اس میں دوڑ نہیں سکتے تھے۔ ہم چلنے لگے۔ شکالا نے کہا میں اپنے قبیلے کے جنگل میں آ گیا ہوں، یہاں سے ہمارے قبیلے کا گاؤں زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے شکالا سے کہا تمہارے قبیلے کے لوگ اور سردار کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم آ گئے ہیں؟ وہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ شکالا نے کہا قبیلے کا سردار میرا باپ ہے، اس نے اپنے پاس ہمیشہ ایک افریقی جادوگر رکھا ہوا ہے جو قبیلے کو جنگل کی بدروحوں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسے ہم کالا جادوگر کہتے ہیں۔ اس کے جادو سے ہم دوبارہ نظر آنے لگیں گے۔ جنگل میں کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک تالاب کے کنارے بہت سے جھونپڑیاں نظر دکھائی دی۔ ان جھونپڑیوں کے درمیان الاؤ روشن تھا۔ جس جھونپڑے کے آگے الاؤ روشن تھا وہ جھونپڑا دوسری جھونپڑوں کی سے کافی بڑا تھا اور اس کے باہر 2 حبشی نیزہ تھامے پہرا دے رہے تھے۔ شکالا نے دور سے مجھے بڑا جھونپڑا دکھاتے ہوئے کہا یہ میرے باپ کا جھونپڑا ہے، وہ مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوگا، میرے ساتھ جھونپڑے میں آؤ۔ ہم جھونپڑے کے بند دروازے میں سے اندر چلے گئے۔ چونکہ ہم غائب تھے اس لیے حبشی پہرے دار ہمیں نہ دیکھ سکے۔ جھونپڑے کے اندر ایک بہت بڑے تخت پوش پر بستر لگا ہوا تھا جس پر ایک بھاری بھرکم حبشی سو رہا تھا۔ شکالا سیدھا حبشی کے پاس گیا اور اسے ہلاتے ہوئے بولا بابا میں آ گیا ہوں۔ اس کا باپ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ جھونپڑے میں ایک تیل کا بڑا لیمپ روشن تھا۔ اس نے کہا شکالا تم مجھے نظر نہیں آ رہے، کیا تم شکالا کی روح ہو؟ شکالا نے کہا نہیں بابا، میں روح نہیں ہوں بلکہ میں شکالا ہوں، میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی ہے۔ ہم نے اپنے جسم پر ایک آسیبی عورت کے بال کی راکھ ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم غائب ہو کر آسیبی عورت کی قید سے فرار ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ حبشی سردار نے کہا فکر نہ کرو شکالا، میں ابھی کالے جادوگر کو بلا کر تمہیں انسانی شکل میں واپس لاتا ہوں۔ تم میرے پاس بیٹھ جاؤ، اپنے دوست کو بھی کہو کہ وہ یہاں بیٹھ جائے۔ ہم تخت پر بیٹھ گئے۔
شکالہ کے باپ نے چلا کر پہرے دار حبشیوں کو آواز دی۔ دونوں گھبرائے ہوئے فوراً اندر آ گئے۔ شکالہ کے باپ نے کہا، کالے جادوگر کو بلا لاؤ۔ فوراً دونوں حبشی جلدی سے باہر چلے گئے۔ شکالہ کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، شکالہ، خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ سلامت میرے پاس واپس آ گئے ہو۔ ہم تو تمہاری طرف سے مایوس ہو چکے تھے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ شکالہ نے اپنی ساری داستان اپنے باپ کو بیان کر دی کہ کس طرح وہ رات کے وقت جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک بدرو نے درخت کے اوپر سے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ اس نے جب میرے بارے میں بتایا کہ بابا، اگر یہ آدمی میری مدد نہ کرتا تو میں کبھی تمہارے پاس واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے باپ کو میں نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اندازے سے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، تم نے مجھے ساری زندگی کے لیے خرید لیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں خود بھی ان بدروحوں کی قید سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ اتنے میں قبیلے کا کالا جادوگر آ گیا۔ اس نے جھک کر سردار کو سلام کیا اور زمین پر تھیلا رکھ کر بولا، چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے پر ایک تھیلا لٹک رہا تھا۔ زمین پر بیٹھتے ہی کالے جادوگر نے فضا میں کچھ سونگھتے ہوئے کہا، سردار، مجھے تمہارے بیٹے شکالہ کی بو آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کی بو آ رہی ہے۔ سردار نے کہا، کالے جادوگر، تم نے بالکل صحیح کہا۔ شکالہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اس وقت میرے قریب ہی بیٹھا ہے۔ وہ بدروحوں کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر وہ اور اس کا دوست دونوں غائب ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ انہوں نے کسی بدروح کے بالوں کی راکھ اپنے جسموں پر ملی ہوئی ہے۔ شکالہ نے کہا، یہ بدروح نہیں بلکہ ایک آسیبی عورت تھی جس کے بالوں کی راکھ میں نے اور میرے دوست نے اپنی جسم پر ملی ہوئی ہے اور ہم نظر نہیں آ رہے۔ کالے جادوگر نے کہا، میں ابھی اس راکھ کا اثر ظاہر کیے دیتا ہوں۔ تم دونوں میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں اور شکالہ تخت پوش سے اٹھ کر کالے جادوگر کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کالے جادوگر نے پٹاری میں سے کچھ ہڈیاں نکال کر زمین پر پھینکی اور خدا جانے کس زبان میں منتر پڑھنے لگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اندازے سے ہم دونوں کی طرف منہ کر کے پھونکے مارتا جاتا۔ پھر اس نے ایک پیالے میں پانی ڈال کر اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور کچھ منتر پڑھ پڑھ کر ہم پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ تیسرے چوتھے چھینٹے کے بعد ہم نظر آنے لگے اور اپنی انسانی شکل و صورت میں واپس آ گئے۔ حبشی سردار نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، پھر مجھے بھی گلے لگا لیا اور کہنے لگا، سب لوگوں کو جگا دو، ہم جشن منائیں گے۔ اسی وقت باہر تخت بچھا دیا گیا۔ قبیلے کے سردار حبشی جھونپڑیوں میں سے نکل آئے اور سردار کے بیٹے کو ایک ایک کر کے گلے لگانے لگے۔ الاؤ زیادہ تیز روشن کر دیا گیا۔ میں اور شکالہ تخت پر سردار کے دائیں اور بائیں بیٹھے تھے۔ اسی وقت ایک بھینس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا جانے لگا اور حبشیوں نے ڈھول بجا کر رقص شروع کر دیا۔ یہ جشن صبح تک جاری رہا۔ اس کے بعد میں نے شکالہ کے باپ کو بتایا کہ جس آسیبی عورت کی قید سے ہم لوگ فرار ہو کر آئے ہیں وہ بڑی خطرناک جادوگرنی ہے اور وہ ضرور شکالہ کے ساتھ مجھے بھی دوبارہ اٹھا کر لے جانے کے لیے ضرور آئے گی۔ شکالہ کا باپ پریشان ہو کر میرا منہ تکنے لگا۔ شکالہ کے باپ نے اسی وقت جشن بند کر دیا اور مجھے اور کالے جادوگر کو لے کر اپنے شاہی جھونپڑے میں آ گیا۔ اس نے مجھے کہا، شیروان، جو کچھ تم نے مجھے کہا ہے وہ کالے جادوگر کو بھی بتاؤ۔ میں نے اپنا نام انہیں شیروان ہی بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں بھی بمبئی کے ایک جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ ایک بدرو کا آسیب مجھے وہاں سے اغوا کر کے لے گیا۔
کالے جادوگر نے پوچھا، شیروان تم نے سردار کو کیا بتایا ہے؟ میں نے کہا، سنو کالے جادوگر، ہم لوگ بدروحوں کی قید سے فرار ہو کر تو آ گئے ہیں اور تم ہمیں غیبی حالت میں ہماری اصلی حالت میں بھی واپس لے آؤ، لیکن ایک بات میں تمہیں ضروری بتانا چاہتا ہوں۔ میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن شکالہ کو اپنے باپ کے پاس یہیں رہنا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بدروحوں کی ایک سردارنی ہے جس کا نام نتالیہ ہے۔ نتالیہ صرف ایک بدروح ہی نہیں، وہ ایک بڑا خطرناک آسیب ہے۔ ہم اس آسیبی عورت نتالیہ کی قیدی تھے۔ جس وقت ہم وہاں سے فرار ہوئے، نتالیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ آج نہیں تو کل واپس آ جائے گی۔ جب اسے پتہ چل جائے گا کہ میں اور شکالہ اس کی قید سے فرار ہو چکے ہیں تو وہ اپنے جادو کے زور سے شکالہ کا اور میرا پتہ چلا لے گی اور یہاں پہنچ جائے گی۔ اس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ اس قبیلے کے سبھی آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پی جائے گی۔ بس میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ کالے جادوگر بڑے غور سے میری باتیں سنتا رہا۔ جب میں چپ ہوا تو اس نے اپنے کالے جادو کی ڈینگیں مارنے یا اپنے جادو کے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بجائے مجھ سے پوچھا، جس آسیبی عورت کا تم ذکر کر رہے ہو اور جس نے تمہیں قید کیا ہوا تھا، کیا کسی وقت اس کی آواز مردوں کی طرح ہو جاتی تھی؟ میں نے کہا، ہاں بالکل ہو جاتی تھی۔ جب وہ غصے کی حالت میں ہوتی تھی تو اس کی آواز بدل کر مرد کی آواز میں تبدیل ہو جاتی تھی اور بڑی ڈرونی ہو جاتی تھی۔ کالے جادوگر نے اپنے تھیلے میں سے ایک ہڈی نکال کر زمین پر رکھ دی۔ اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا، کیا اس دنیا کی بدروحیں انسانوں کا خون پیتی تھی؟ میں نے کہا، ہاں خون بھی پیتی تھی اور مردہ لاشوں کا گوشت بھی کھا جاتی تھی۔ کالے جادوگر نے تھیلے میں سے دوسری انسانی ہڈی نکال کر زمین پر رکھ دی۔ پھر مجھ سے پوچھا، کیا یہ بدروحیں رات کے اندھیرے میں چمگادڑیں بھی بن جاتی تھی؟ میں نے کہا، ہاں ضرور بن جاتی ہوں گی۔ میں نے رات کے وقت اپنے ارد گرد چمگادڑوں کے غوطے لگانے کے شرائع اور ان کی باریک سیٹیوں کی آواز نے اکثر سنی ہے۔ کالے جادوگر نے کہا، وہ چمگادڑیں بدروحیں ہی تھی، اور اس نے تھیلے میں سے ایک اور ہڈی نکال کر رکھ دی۔ پھر شکالہ کے باپ کی طرف منہ کر کے مخاطب ہو کر بولا، سردار یہ بڑی خونی بدروح ہیں، ان کی طاقت پاتال کی بدروحوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ سردار نے پریشان لہجے میں پوچھا، تو کیا وہ میرے بیٹے کو دوبارہ اغوا کر کے بھی لے جا سکتی ہیں؟ کالے جادوگر نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان بدروحوں کو 1000 میل سے اپنے دشمن اور اپنے قیدی کی بو آ جاتی ہے، اور وہ اس کی بو کا پیچھا کرتی کرتی اس کو جا کر دبوچ لیتی ہیں، چاہے وہ اس سے 10,000 میل کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو۔ شکالہ اور اس کا باپ یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے۔ سردار نے کہا، تم بھی بڑے جادوگر ہو، تم ان بدروحوں کا کوئی توڑ نہیں کر سکتے۔ میں خاموشی سے کالے جادو کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ بیچارہ ان بدروحوں اور خاص طور پر نتالیہ کے آسیب کا بھلا کیا مقابلہ کر سکے گا۔ کالے جادو نے کہا، سردار ان بدروحوں اور ان کی سردارنی آسیبی عورت کا جادو مردہ بدروحوں کا جادو ہے، کیونکہ وہ سب مر چکی ہیں۔ میرا کالا جادو زندہ جادو ہے۔ میں ان کے جادو کا ایسا توڑ کر دوں گا کہ کوئی بدروح اور آسیب تمہارے بیٹے شکالہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ میں نے سوچا کہ یہ یوں ہی ڈینگے مارنے لگا ہے، یہ سردار کے بیٹے شکالہ کو بدروحوں سے نہیں بچا سکے گا، اور اس کے ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا۔ اس لیے میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں دن نکلتے ہی سردار سے اجازت لے کر یہاں سے بھی فرار ہو جاؤں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں
کب اور کس وقت نتالیا کا سیو اچانک مجھے آ کر دبوچ لے۔ اس دفعہ اس نے مجھے اپنے قبضے میں کیا تو پھر وہی کرے گی جو اس نے ایک بار مجھے کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ فیروز، اگر اس دفعہ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تو میں تمہیں کسی نہ کسی وقت ضرور پکڑ کر واپس لے آؤں گی۔ پھر میں تمہیں ہلاک کر کے تمہیں ایک بدرو بنا کر اپنی غلام بنا لوں گی۔ پھر ایک بار تم میری غلام بدرو بن گئے تو پھر جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تم میرے ساتھ ہی رہو۔ میں یہ سوچ کر ڈر گیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قیامت تک اس منحوس عورت کی کیسے آزاد نہ ہو سکوں گا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ کالے جادوگر نے جو 3 ہڈیاں تھیلے میں سے نکال کر باہر رکھی تھی، ان کے گرد لکڑی سے ایک دائرہ کھینچ دیا اور کچھ پڑھ کر ان پر پھونکنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تینوں ہڈیاں جو بڑی چھوٹی تھیں اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگی۔ کبھی وہ آگے جائیں گی، کبھی وہ ذرا پیچھے آ جاتی، پھر وہ دائرے کی شکل میں ایک دوسری کے پیچھے چلنے لگی۔ کالا جادوگر تیز آواز میں منتر پڑھ کر ان پر پھونکے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں ہڈیاں رک گئیں۔ کالے جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر ان پر زور سے پھونک ماری تو تینوں ہڈیاں زمین سے 1 فٹ بلند ہو کر ہوا میں لٹک گئیں۔ کالے جادوگر نے ایک ایک کر کے فضا میں سے ہی ہاتھ میں بڑھا کر انہیں پکڑا اور جلدی سے اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ پھر سردار کی طرف متوجہ ہو کر بولا، سردار، میں نے ان ہڈیوں پر سب سے زبردست جادو پھونک دیا ہے۔ اب کوئی بدرو، کوئی برے سے برا اسیب جہاں یہ ہڈیاں ہوں گی قریب بھی نہیں پٹک سکے گا۔ کالے جادوگر نے اس کے بعد تینوں ہڈیاں تھیلے سے باہر نکالی۔ یہ شاید انسان کی چھوٹی انگلیوں کی ہڈیوں کے مورے تھے، ان میں سوراخ بھی تھے۔ کالے جادوگر نے تینوں ہڈیوں میں کالا دھاگا پرو دیا اور شکالہ سے کہا، شکالہ میرے پاس آؤ۔ شکالہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کالے جادوگر نے ایک ہڈی کو تعویذ کی طرح شکالہ کے بازو کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، تم بھی میرے پاس آؤ۔ میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کالے جادوگر نے میری دوسری ہڈی میں کالا دھاگا پرو کر میرے بازو کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اس نے تیسری بڑی ہڈی میں دھاگا پرو دیا اور اٹھ کر سردار کے پاس جا کر کہنے لگا، سردار، یہ ہڈی میں تمہارے بازو کے ساتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ سے تم بھی بدروحوں اور اسیب کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ سردار نے اپنا بازو آگے کر دیا۔ کالے جادوگر نے تیسری ہڈی سردار کے بازو کے ساتھ باندھ دی۔ سردار نے پوچھا، کیا میرا بیٹا اب بدروحوں سے بالکل محفوظ ہو جائے گا؟ کالے جادوگر نے کہا، سردار، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں تجربہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ سردار نے پوچھا، کس قسم کا تجربہ؟ میں بھی کچھ تعجب کے ساتھ کالے جادوگر کو دیکھنے لگا کہ یہ کس قسم کے تجربہ کر کے دکھانے کی بات کر رہا ہے۔ کالے جادوگر نے کہا، سردار، میں ابھی اپنے کالے جادو کی طاقت سے اس جنگل کی ایک بدروح کو یہاں بلاتا ہوں۔ وہ تم پر حملہ کرنے کی سرتوڑ کوشش کرے گی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اور آخر میں تم لوگوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جائے گی۔ مجھے کالے جادوگر کی بات کا یقین نہ آیا۔ سردار نے بھی شک کا اظہار کیا اور کہا، اور اگر اس بدرو نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کالے جادوگر نے کہا، اس کا یہی علاج ہے کہ تم تلوار دے کر اپنے غلام کو میرے پاس کھڑا کر دو اور اسے حکم دو کہ اگر بدرو کے ہاتھوں تم تینوں میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا تو تمہارا غلام یہ تلوار مار کر میرا سر تن سے جدا کر دے۔ سردار نے کہا، مجھے منظور ہے، تم بدرو کو بلانے کی تیاری کرو۔ کالے جادوگر نے مجھے شکالہ اور اس کے باپ کو جھونپڑے میں
جو تخت پوش تھا اس کے درمیان بٹھا دیا اور خود کونے میں بیٹھ کر منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ سردار نے اپنے خاص باڈی گارڈ حبشی کو اندر بلایا اور اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار دے کر کہا، کالے جادوگر کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جس وقت میں تمہیں حکم دوں تلوار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ حبشی غلام نے کہا، جو حکم سردار، اور وہ ننگی تلوار لے کر جادوگر کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کالا جادوگر منتر پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ سردار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سردار، بدرو آ کر تم تینوں کو طرح طرح کی آوازیں نکال کر ڈرائے گی، تم پر پتھر پھینکے گی، لیکن ایک بھی پتھر تمہارے پاس تمہارے قریب نہیں آ سکے گا، تم خود دیکھ لو گے، اور ایک بھی پتھر تمہیں نہیں لگے گا۔ جب میں تمہیں آواز دے کر کہوں کہ سردار بولو، تو تم نے بدرو سے مخاطب ہو کر کہنا ہے، اے بدرو، چڑیل دفع ہو جا، نہیں تو میں تمہیں ابھی بھسم کر دوں گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ کالے جادوگر نے مجھے اور شکالہ سے بھی یہی کہا کہ ڈرنا بالکل نہیں اور خاموشی سے بیٹھے رہنا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری ہدایت پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد کالے جادوگر نے دوبارہ منتر پڑھ پڑھ کر پھونکنے شروع کر دیے۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا۔ باہر جنگل میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ میں سردار اور شکالہ کے ساتھ تخت پر چوکڑی مار کر بیٹھا جادوگر کو گردن ہلا ہلا کر منتر پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جنگل کی جانب سے ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ کالے جادوگر نے کہا، ہوشیار، بدرو آ رہی ہے، خبردار گھبرانا نہیں، تم خود دیکھ لو گے کہ بدرو تم میں سے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گی اور اس کا سارا جادو بے اثر ہو جائے گا۔ میں دل میں ڈر رہا تھا کہ اس کالے جادوگر پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ پاس تو میرے شیش ناگن کے مورے والی انگوٹھی بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ کہیں میں بھی نہ مارا جاؤں۔ مگر میں اب وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ بدرو جنگل سے باہر آ چکی تھی اور وہ مجھے رستے میں ہی دبوچ سکتی تھی۔ میں دل میں خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا اور وہیں بیٹھا رہا۔ دوسری بار بدرو کی چیخ جنگل میں گونجی تو معلوم ہوا کہ وہ جھونپڑے کے بالکل قریب آ چکی ہے۔ کالے جادوگر نے آہستہ سے کہا، سردار، شکالہ، شیروان، گھبرانا نہیں، میں نے تمہارے بازو پر جو چیز باندھ دی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ کوئی بدرو تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گی۔ کالا جادوگر جھونپڑی کے کونے میں بیٹھا تھا۔ اب وہ منتر نہیں پڑھ رہا تھا، اس کے سر پر حبشی کی ننگی تلوار لیے بالکل تیار کھڑا تھا کہ سردار کا حکم ملے اور وہ کالے جادو کے گردن اڑا دے۔ کالے جادوگر نے اپنے اور غلام کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیا تھا تاکہ بدرو حبشی غلام کے اور خود کے اس کے قریب نہ آ سکے۔ اتنے میں جھونپڑے کے اندر بدرو کی بھیانک چیخ کی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جھونپڑی میں تیز آندھی چلنے لگی۔ جھونپڑی کی دیواریں آندھی کے زور سے لرز رہی تھی، لیکن ہم تینوں کو آندھی کی ہوا چھو نہیں رہی تھی۔ نہ کالے جادوگر کو اور نہ حبشی غلام پر آندھی کا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ بدرو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے حلق سے نکلتی گڑگڑاہٹ کی آواز ضرور بلند ہو رہی تھی۔ آندھی چیخیں مار رہی تھی۔ اچانک آندھی رک گئی اور جھونپڑے کے اندر آسمانی بجلیاں چمکنے لگی۔ ایک دھماکے کے ساتھ آسمانی بجلی ہمارے تخت کے گرد گرتی اور زمین میں جذب ہو جاتی، مگر ایک بار بھی بجلی ہمارے تخت پر نہیں گری تھی۔ ہم ان بجلیوں سے بالکل محفوظ تھے۔ چمکتی گڑگڑاتی بجلی بھی غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی جھونپڑے میں پتھر گرنا شروع ہو گئے، پھر چھوٹے بھی تھے اور بڑے بھی۔ پتھر زمین پر زور سے گرتے اور گرتے ہی غائب ہو جاتے۔ میں خاموشی سے یہ خرافات دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر یہی لگ رہا تھا کہ اگر ان میں سے ایک بھی پتھر میرے سر پر آ لگا، میرا تو زندہ بچنا ناممکن ہے۔ لیکن کالے جادوگر کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔
सारे पत्थरों धमाके के साथ हमारे तख्त पोश के इर्द गिर्द ही गिर रहे थे। तख्त पर कोई पत्थर नहीं गिरा था। इसी तरह जहां काला जादूगर और हबशी गुलाम खड़ा था, वहां भी कोई पत्थर नहीं गिर रहा था। पत्थरों की यह बारिश 1 मिनट तक जारी रही, फिर यह बारिश भी रुक गई। अब बदरू ने ड्रोनी आवाजें निकालना शुरू कर दी। अपनी जुबान में खुदा जाने वो क्या क्या बोल रही थी। वो शायद हमें डराना चाहती थी कि हम तख्त पोश से उठकर बाहर को भागें और हम तीनों को दबोच ले। ऐन उसी वक्त काले जादूगर ने चिल्लाकर सरदार से कहा, सरदार बोलो। सरदार गरजदार आवाज में बोला, ए बदरू चिड़ेल, दफा हो जा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। सरदार की जुबान से ये अल्फाज निकल नहीं थे कि बदरू के जिस्म में आग लग गई और वो भड़कते शोरों में चीखती चिल्लाती चकराती गायब हो गई। झोंपड़ी में खामोशी छा गई। काला जादूगर उठकर हमारे पास आया और सरदार को मुखातिब करके कहने लगा, सरदार, अब तुम्हें मेरी बात का यकीन हो गया कि मैंने तुम तीनों के बाजुओं पर जो तिलिस्मी हड्डियों के मोहरे बांधे हैं वो तुम लोगों को बदरूहों से महफूज रखेंगे। कोई बदरू तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हो सकता है जिन बदरूहों की कैद से ये दोनों फरार होकर आए हैं वो इन्हें पकड़ने के लिए इन पर हमला कर दें, लेकिन वो इनका बाल भी बाका नहीं कर सकेंगी। अगर कोई बदरू आ जाए, फिर छींके, कड़कड़ाती बिजलियां चमके, तुम्हें ना तो कोई पत्थर लगेगा ना ही तुम पर कोई बिजली गिरेगी। अब तुम आवाज बुलंद करके कहोगे कि दफा हो जा, ए बदरू चिड़ेल, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो वो बदरू आग के शोलों में लिपटती चीखती चिल्लाती गायब हो जाएगी। मैं दिल में बहुत खुश हुआ। शीशनागन के मोहरे वाली अंगूठी नतालिया ने मुझसे छीन ली थी, लेकिन इसके बदले काले जादूगर ने जो हड्डी मेरे बाजू पर बांधी थी, मुझे इसका तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था। लेकिन अब भी मेरे दिल में शक था कि काले जादूगर की हड्डी मुझे बदरूहों से तो महफूज रख सकती है, लेकिन नतालिया के आसेब के हमले से अपना बचाव करने के लिए मेरे पास कुछ ना था। मैंने काले जादूगर से कहा, मास्टर, तुमने हमें बदरूहों से तो बचा लिया, मगर मैं और शकाला एक और आसेब के कैदी भी थे। वो एक औरत का आसेब है और ये तुम भी जानते हो कि आसेब बदरू से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आसेब ने हम पर हमला कर दिया तो क्या तुम्हारा हड्डी का तावीज़ हमारी हिफाजत करेगा? काले जादूगर ने कहा, शेरवान, मैंने हड्डी पर जो मंत्र पढ़कर फूंका है, इसके आगे खतरनाक से खतरनाक आसेब का कोई हैसियत नहीं है। आसेब तो मामूली चीज है, इसका बाप भी तुम्हारे करीब आने की जुर्रत नहीं करेगा। मेरी तसल्ली हो गई। अब मैं इन लोगों से जुदा होकर बड़ी बेफिक्री से सफर करता हुआ किसी न किसी तरह अपने दोस्त जमशेद के पास भी पहुंच सकूंगा। बंबई जाकर सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या बंबई में अपने दोस्त के पास रहकर रोनी की वापसी का इंतजार करना चाहिए या वहां से पाकिस्तान जाकर अपनी नई जिंदगी की इब्तदा करनी चाहिए। पाकिस्तान में अपनी नई जिंदगी शुरू करने का तस्वुर बड़ा खुशाइंदा था। मैं खुद इन बदरूहों की खुराफात से तंग आ गया था और चाहता था कि इस मनहूस चक्कर से निकलकर नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजारनी शुरू कर दूं। मैं 3 दिन शिकाला के ठिकाने में रहा। अब मैं वहां से चले जाना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं किस तरह भी पहुंच सकूंगा। ये मुझे शिकाला की जुबानी मालूम हो चुका था कि मैं बर्रे आज़म अफ्रीका के मशरकी साहिल के एक छोटे से मुल्क में था। ये कोई अलिफ लैला का ज़माना नहीं था कि मैं सिंदबाद जहाज़ी की तरह किसी बहरी जहाज़ में सवार होकर अपने वतन पहुंच जाऊं। ये 20वीं सदी थी। मुझे किसी भी मुल्क में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत थी। गैर मुल्क की करेंसी की भी ज़रूरत थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। रोहनी मेरे साथ होती तो मुझे इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। वो मुझे अपने साथ गायब करके जिस मुल्क में चाहे ले जाती थी, लेकिन अब रोहनी मेरे साथ नहीं थी और मैं गायब भी नहीं हो सकता था। जब मैंने अपनी इस परेशानी का
شکالہ سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگا، شیروان، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس معاملے میں میرا باپ بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہم جنگلی قبیلے کے لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے اور ویزا کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یہاں سے ملک انڈیا ہزاروں میل دور ہے، پاکستان اس سے بھی زیادہ دور ہے، میں تو اپنے وطن کبھی نہیں پہنچ سکوں گا۔ شکالہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں اپنے بابا سے بات کرتا ہوں، اس کا دوسرے قبیلوں میں بھی بڑا اثر و رسوخ ہے، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکل آئے گا۔ چلو میں تمہیں بابا کے پاس لے چلتا ہوں۔ شکالہ مجھے اپنے قبیلے کے سردار باپ کے پاس لے گیا۔ وہ مجھے بڑی خندہ پیشانی سے ملا اور بولا، شیروان، تمہارے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ شکالہ نے ساری بات اپنے باپ کو بیان کر دی اور کہا،